بڑی تیزی سے امان شاہ آفس میں داخل ہوا تھا۔ سامنے ہی ویٹنگ ایریا میں اس نے ایک اچٹتی سی نظر ڈالی تھی، جہاں پر انٹرویو کے لیے لڑکیاں صوفے پر براجمان تھیں۔ سبھی لڑکیاں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور فیشنیبل تھی، کیونکہ امان شاہ کی پرسنل سیکرٹری کے لیے انہیں سلیکٹ ہونا تھا۔ اسی حساب سے وہ تیاری بھی کر کے آئی تھی۔ تنگ اور چست لباس اور ان کا حسین سا سراپا دیکھ کر امان شاہ کے چہرے پر خباثت سے مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ ایک عیاش قسم کا بزنس مین تھا۔ اس کی عمر 30-32 کے لگ بھگ تھی۔ حسن پرست تھا، بلکہ حسن کا دل دادا تھا، اور اس نے خاص طور پر کہا تھا کہ اسے پرسنل سیکرٹری کے لیے لڑکی کی ضرورت ہے۔ یہاں پر وہی لڑکیاں انٹرویو کے لیے آئیں جو کہ امان شاہ کے معیار کے مطابق چل سکیں۔ بہرحال ایک نظر وہ ان ماہ جبینوں پر ڈالتا ہوا اپنے آفس کے کمرے میں جا کر بیٹھا تھا۔ لڑکیاں انٹرویو کے لیے ایک ایک کر کے اندر جانے لگی۔ قابلیت سے زیادہ ان کا دھیان اپنی خوبصورتی کو اجاگر کرنے پر زیادہ تھا، اور ادائیں بھی خوب دکھا رہی تھی۔ لیکن امان شاہ کو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ٹیلنٹڈ لڑکی بھی چاہیے تھی، جو اس کے کام کو سمجھ سکتی۔ بہرحال سب لڑکیوں کا انٹرویو وہ لے چکا تھا۔ بس ایک آخری لڑکی رہ گئی تھی، جو کچھ دیر سے آئی تھی۔ ریسپشنسٹ نے کہا کہ ایک لڑکی ہے۔ وہ کہنے لگا لیکن ٹائم تو ختم ہو گیا۔ وہ کہنے لگی سر، وہ کچھ لیٹ آئی تھی اور بہت اصرار کر رہی ہے کہ مجھے انٹرویو کے لیے اندر جانے دیا جائے۔ امان شاہ کہنے لگا جو لڑکی انٹرویو کے لیے ٹائم پر نہ پہنچے وہ بھلا ڈیوٹی کیا ٹائم پر دے گی؟ وہ کہنے لگی وہ بہت اصرار کر رہی ہے۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، بھیجو اسے۔ جیسے ہی زینت نے دروازہ ناک کیا، امان شاہ نے بڑی لاپرواہی سے کہا کم ان۔ جیسے ہی زینت اندر آئی، امان شاہ نے بس ایک نظر اس پر ڈالی تھی اور پھر نظر ہٹانا بھول گیا تھا۔ وہ پہلی لڑکی تھی جس نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی، فل سلیوز بازو، ڈھیلا ڈھالا سا لباس، اور اس پر ایک بڑی سی کالی چادر سے اس نے اپنے آپ کو اچھے طریقے سے چھپا رکھا تھا۔ لیکن اس کا منہ بولتا حسن اور اس کی سادگی میں بھی دمک رہا تھا۔ آنکھوں میں کاجل کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، یہاں تک کہ ہونٹوں پر لپسٹک تک نہیں لگائی تھی۔ چہرے سے لگ رہا تھا کہ ضرورت مند ہے۔ اپنے ماتھے پر آنے والا پسینہ اس لڑکی نے ہاتھ میں پکڑے ٹشو سے صاف کیا تھا۔ دوسرے ہاتھ میں ہی اپنے ڈاکیومنٹس کی فائل پکڑی ہوئی تھی۔ پاؤں میں عام سی چپل تھی۔ لباس بھی برانڈڈ نہیں تھا۔ وہ اس کی پرسنل سیکرٹری کے سانچے پر پوری نہیں اترتی تھی۔ لیکن اس کا ہوش ربا حسن دیکھ کر امان شاہ اپنی آنکھیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ لمبی دراز پلکیں، سفید دودھیا رنگت، ستواں ناک، غلافی آنکھیں اور چہرے پر جھولنے والی لٹ امان شاہ کو اس بات کے لیے مجبور کر گئی تھی کہ وہ اسے کچھ پل اپنے سامنے بٹھا کر فرصت سے دیکھے۔ وہ کہنے لگا آئیے تشریف لائیے۔ وہ لڑکی کافی نروس لگ رہی تھی۔ امان شاہ پہلی نظر میں ہی جان چکا تھا کہ لڑکی نا تجربہ کار ہے، حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر نوکری کرنے کے لیے آئی ہے، اور ایسی لڑکیاں تو اس کا آسان ہدف ہوتی تھی۔ وہ لڑکی سامنے ہی کرسی پر بیٹھ گئی، کہنے لگی میرا نام زینت ہے، اور سر یہ میرے ڈاکیومنٹس کی فائل ہے۔ اس نے فائل امان شاہ کے قریب رکھی تھی۔ اس نے ایک نظر اس لڑکی پر ڈالی اور دوسری اس کی فائل پر۔ اگر وہ فائل نہ بھی دکھاتی تو اس کا بولتا حسن امان شاہ کو اس بات کے لیے آمادہ کر چکا تھا کہ اپنے پرسنل سیکرٹری وہ اسی کو بنائے گا۔ وہ لڑکی اس کے کام کو 4 چاند لگا سکتی تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایک نظر اس کے ڈاکیومنٹس کو دیکھ کر امان شاہ کو جھٹکا سا لگا، کیونکہ اب تک آنے والی سب لڑکیوں سے زیادہ اچھا تعلیمی ریکارڈ اس لڑکی کا تھا۔ اس نے اسکالرشپ پر BBA کیا تھا اور بزنس کے بہت سے کورسز بھی کیے تھے۔ امان شاہ نے چند سوالات اس سے پوچھے، جس کا اس نے ٹھیک سے جواب بھی دے دیا۔ یوں تو جس دن انٹرویو لیتا تھا اس دن کبھی کسی کو بھی نہیں رکھتا تھا، لیکن اس لڑکی کی فائل واپس پکڑاتے ہوئے کہنے لگے آپ جائیں ریسیپشن پر، میں اسے کال کر دیتا ہوں اور کل سے جاب پر آ جائیے گا۔ یہ سن کر زینت بے یقین سی تھی، اسے امید نہیں تھی۔ اس کے والد کے انتقال کو 2 ماہ گزرے تھے۔ جب تک والد زندہ تھے تب تک گھر کا گزر بسر آسانی سے ہو رہا تھا، لیکن جیسے ہی والد کا انتقال ہوا نوکری کے لیے زینت کو باہر جانا پڑا، ورنہ اس نے صرف شوقیہ پڑھا تھا۔
اس کی والدہ تو اس کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے تھے، لیکن اچانک سے حادثاتی موت نے ان کے تو گھر میں فاقے کی نوبت تک پیدا کر دی تھی۔ اپنی والدہ کی بیماری کو دیکھ کر زینت نے نوکری کا فیصلہ کیا۔ پہلی بار گھر سے باہر نکلی تھی، بہت گھبرائی ہوئی تھی، اور یہ پہلی ہی جگہ وہ نوکری لینے آئی تھی۔ اسے تو لگ رہا تھا جیسی دوسری لڑکیوں کو مہینوں دھکے کھا کر نوکری ملتی ہے، اسے بھی ایسے ہی ملے گی، لیکن امان شاہ نے تو انٹرویو لیتے ہی اسے نوکری پر رکھ لیا تھا۔ وہ بے حد حیران تھی اور خوش بھی تھی کہ چلو میری ماں کی دعائیں رنگ لے آئیں، کیونکہ تنخواہ بھی اچھی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ گھر میں آئی تو اپنی والدہ کو اس نے یہ خوشخبری سنائی کہ اسے نوکری مل گئی ہے۔ اس کی والدہ بے حد خوش تھیں، کہنے لگی یہ تو تم نے بہت اچھی خبر سنائی ہے، ورنہ تو مجھے امید نہیں تھی، کیونکہ لڑکیوں کو کہاں اتنی جلدی نوکری ملتی ہے۔ زینت بے حد خوش تھی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی فرم میں اسے اتنی آسانی سے نوکری مل جائے گی۔ اگلے روز جب وہ اسی کالی چادر کو لپیٹ کر آفس گئی تو امان شاہ نے اسے اپنے آفس کے کمرے میں بلایا اور کہنے لگا، مس زینت سامنے بیٹھیں۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی، بے حد خوش تھی۔ وہ کہنے لگا، آپ کو اس ایگریمنٹ پر سائن کرنا پڑے گا اور آپ ان اصولوں کو توڑ نہیں سکتی۔ وہ کہنے لگی، میں اسے ایک بار پڑھ لوں پھر سائن کر دوں گی۔ وہ کہنے لگا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا آپ نے یہاں نوکری لینے سے پہلے یہاں کے رولز اور ریگولیشن نہیں پڑھے تھے؟ آپ کو وہ پہلے پڑھنے چاہیے تھے۔ میرے پاس ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ انہیں پڑھیں اور وقت ضائع کریں، پلیز آپ سائن کریں۔ وہ کہنے لگی، سر میں بنا پڑھے کیسے سائن کر سکتی ہوں؟ وہ کہنے لگا، آپ کے پاس صرف 1 منٹ ہے، یا تو سائن کریں یا پھر آپ جا سکتی ہیں۔ زینت اگر مجبور نہ ہوتی تو یقیناً اس گھمنڈی شخص کی اس بات کو سن کر جا چکی ہوتی۔ اس نے گہری سانس لی اور ان پیپرز پر سائن کر دیے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ امان شاہ کے چہرے پر کیسی کمینگی چھائی تھی۔ مڈل کلاس لڑکیوں کی مجبوری سے کھیلنا تو امان شاہ کی پرانی عادت تھی۔ اس کے لیے زینت جیسی معصوم لڑکیوں کو اپنے قابو میں کرنا مشکل نہیں تھا، بلکہ اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ بہرحال زینت نے جاب شروع کر دی تھی، ابھی اسے جاب کرتے ہوئے 1 ہفتہ ہوا تھا۔ جب امان شاہ جیسے اپنے آفس میں داخل ہوا، اس نے ایک کیبن میں زینت کو بیٹھے دیکھا۔ وہ لیپ ٹاپ پر کچھ فائلز کو چیک کر رہی تھی، اسی کالی چادر میں لپٹی ہوئی۔ اس کے پاس جا کر کھڑا ہوا، 1 منٹ اس کے سراپے پر نظر دوڑائی۔ سادگی میں بھی اس کا حسن متاثر کیے بنا رہ نہیں سکتا تھا۔ بہرحال پھر اس نے کہا، آپ میرے کمرے میں آئیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے آفس کے روم میں چلا گیا۔ زینت جب اس کے کمرے میں گئی تو وہ اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا، منہ میں سگریٹ لیے اسے لائٹر سے جلا رہا تھا۔ کہنے لگا، کم آن زینت، آئیے اندر آئیے۔ زینت اندر داخل ہوئی، کہنے لگی، یس سر۔ کہنے لگا، آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ کو کس ڈیوٹی پر اپوائنٹ کیا ہے؟ امان شاہ کے سوال پر زینت اسے متحیر نظروں سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگا، آپ میری پرسنل سیکرٹری کے طور پر اس آفس میں آئی ہیں، کیا یہ مجھے آپ کو یاد دلانا پڑے گا؟ زینت امان شاہ نے سگریٹ کی راکھ ایش ٹرے میں جھاڑتے ہوئے کہا، کیا یہ مجھے آپ کو یاد دلانا پڑے گا زینت؟ امان شاہ نے سگریٹ کی راکھ ایش ٹرے میں جھاڑتے ہوئے کہا، اور دھوئیں کا مرغولہ زینت کی طرف اچھالا تھا۔ یہ دیکھ کر زینت کے ماتھے پر بل پڑے تھے، اسے اپنے باس کی یہ حرکت نہایت غیر مناسب لگی تھی۔ کہنے لگا، آپ نے اپنا حلیہ دیکھا ہے؟ کیا ایک پرسنل سیکرٹری ایسے حلیے میں آتی ہے؟ دیکھیں، اگر آپ کو پیسوں کا ایشو ہے تو میں آپ کو ابھی چیک کاٹ کر دے دیتا ہوں، لیکن کل سے آپ اس حلیے میں مت آئیے گا، جس طرح کہ ایک پرسنل سیکرٹری آتی ہے اس حلیے میں آئیے گا۔ وہ کہنے لگی، سر میں آپ کی بات سمجھی نہیں۔ وہ کہنے لگا، کیوں؟ میں نے فارسی میں کہا ہے یا کوئی ایسی زبان استعمال کی ہے جو کہ سمجھنے سے قاصر ہو؟ میں نے تو صاف ستھری اردو میں کہا۔ کیا آپ کو اردو نہیں آتی مس زینت؟ امان شاہ کی بات سن کر زینت سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ شخص کس قسم کا ہے اور اسے کہنا کیا چاہتا ہے۔ امان شاہ پھر سے دھواں اڑایا اور سگریٹ کو ایشٹرے میں بجھا دیا۔ کہنے لگا، آئینے میں اپنا سراپا دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ ایسا لگتا ہے آپ کسی آفس میں نہیں بلکہ کسی درس کی محفل میں جا رہی ہوں۔ اتنی بڑی چادر آپ نے خود پر لپیٹ رکھی ہے کہ میرے سٹاف کی کسی لیڈیز امپلائی کو آپ نے اس حلیے میں دیکھا ہے؟
جس حلیے میں آپ تشریف لاتی ہیں۔ دیکھیں، مجھے نیک پروین قسم کی لڑکیاں نا بالکل پسند نہیں۔ میرے آفس میں ایسی کوئی بھی لڑکی نہیں آتی۔ آپ باہر جائیے، جا کر دیکھیں یہاں کی فیمیل امپلائی کیسے تیار ہو کر آتی ہیں، اور کل سے آپ مجھے ویسے ہی کپڑوں میں نظر آئیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سر سے پیر تک بڑی گہری نظروں سے زینت کو دیکھا تھا اور پھر سامنے رکھے چیک بک سے چیک کاٹا۔ جیسے ہی زینت جانے کے لیے مڑی تو کہنے لگا، یہ لے لیں، میں نے اس میں رقم درج کر دی ہے اور سائن بھی کر دیا ہے، شاپنگ کر لیجیے گا، اور ہاں، یہ مت سمجھیے گا کہ یہ پیسے آپ کی تنخواہ سے کاٹوں گا، یہ آپ میری طرف سے رکھ لیں۔ زینت کو یہ بات اپنی اہانت لگی تھی۔ کہنے لگی، سر مجھے اس احسان کی ضرورت نہیں ہے، میں مینج کر سکتی ہوں۔ اس نے وہ چیک وہیں رکھا اور امان شاہ کے آفس کے کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہاں کی امپلائی کس قسم کے چست لباس پہنتی ہیں، لیکن وہ ایسے نہیں پہن سکتی تھی، اسی لیے سر پکڑ کر اپنے کیبن میں بیٹھ گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ بڑی آسانی سے ملنے والی نوکری اب اس کے گلے کا کانٹا بننے لگی تھی۔ چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اتنی جلدی دوسری نوکری کا مل جانا آسان نہیں ہوتا۔ اسی لیے وہ یہی سوچ رہی تھی کہ جب تک دوسری نوکری کا انتظام نہیں ہو جاتا، اسے مجبوراً ہی صحیح لیکن اپنے باس کی بات ماننی پڑے گی۔ پیسے تو اس کے پاس واقعی نہیں تھے، بس ایک انگوٹھی تھی جو اس کے والد نے اسے دی تھی۔ اس نے آفس سے آف ہوتے ہی سونار کی دکان کا رخ کیا، انگوٹھی بیچی اور ویسے ہی کپڑے خرید لیے جیسے کہ وہاں کی آفس امپلائی پہنتی تھی۔ اگلے روز جب امان شاہ نے اسے ویسے ہی لباس میں دیکھا تو چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن اس نے دوپٹہ پھیلا کر لیا ہوا تھا اور کافی نروس لگ رہی تھی۔ امان شاہ کہنے لگا، آپ اندر آئیں مس زینت۔ جیسے ہی وہ اندر آئی وہ کہنے لگا، آپ کو میرے ساتھ میٹنگ میں جانا ہے، ابھی 10 منٹ ہیں، ہم میٹنگ کے لیے نکلیں گے جو کہ ایک ریسٹورانٹ میں ہے، میرے کلائنٹ بھی وہاں آئیں گے اور آپ کو وہاں پر ایک اچھی پرفارمنس دکھانی ہے، تو یہ مجھے کوئی بھی شکایت کا موقع نہیں چاہیے۔ زینت کہنے لگی، میں اپنی پوری کوشش کروں گی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ امان شاہ کے ساتھ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں گئی تھی جہاں پہلے ہی سے ٹیبل ریزرو تھا۔ جیسے ہی وہ گئی کچھ دیر بعد امان شاہ کے کلائنٹس بھی وہاں پہنچ چکے تھے، جہاں ان کے ساتھ میٹنگ کافی سکسیسفل رہی تھی، لیکن کلائنٹ کی نظریں زینت کے سراپے پر ہی گردش کر رہی تھیں۔ وہ کافی نروس ہونے لگی تھی اور اپنا ہاتھ چھڑوا کر پیچھے کر لیتی، حالانکہ وہ اس کی اس حرکت کو دیکھ چکا تھا اور جانتا تھا کہ اسے یہ سب پسند نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر اسے پریشان کر رہا تھا۔ سمجھتا تھا کہ ہر لڑکی اس کے پیسے کی چمک دیکھ کر اس کے سامنے گر جائے گی، لیکن وہ زینت تھی، ایک با کردار لڑکی۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی زینت جیسے ہی ریسٹورانٹ سے باہر آئی تو کہنے لگی، سر میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں کیونکہ کافی ٹائم ہو چکا ہے۔ امان شاہ کہنے لگا، میں آپ کو چھڑوا دیتا ہوں۔ وہ کہنے کی، نہیں، بہت بہت شکریہ، مجھے بس سے جانے کی عادت ہے، میں بس سے ہی جانا پسند کروں گی۔ وہ کہنے لگا، جیسے آپ کی مرضی۔ امان شاہ کا ایک کلائنٹ اسے دبے لفظوں میں یہ کہہ چکا تھا کہ ڈیل اس وقت فائنل کریں گے جب وہ انہیں خوش کرے گا، لیکن وہ جانتا تھا کہ زینت اتنی جلدی اس کے ہاتھ نہیں آئے گی اور نہ ہی اس کی بات مانے گی۔ پھر کچھ اس کی نیت بھی اس پر خراب تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ پہلے وہ زینت کے ساتھ وقت گزارے اور پھر اس کے بعد اس کے کلائنٹ کے لیے بھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ زینت کو پیسوں کا لالچ دے گا تو وہ اس کی بات مان جائے گی، لیکن جب اگلے روز زینت آئی تو کہنے لگا کہ آپ کی وجہ سے میری ڈیل کینسل ہو گئی، میرے کلائنٹ کافی ناخوش ہو کر گئے ہیں۔ وہ کہنے لگی، کیا مطلب؟ کل تک تو انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ کہنے لگا، وہ کہنے لگے ہیں کہ آپ کی پرسنل سیکرٹری صرف دکھنے میں ہی خوبصورت ہے، سیدھے منہ بات تک نہیں کرتی۔ یہ سن کر زینت کو حیرت ہوئی تھی۔ کہنے لگی، میں نے تو بڑے ادب اور تمیز سے ان کے ساتھ بات کی تھی۔ امان شاہ کہنے لگا، انہیں ادائیں دکھانے والی لڑکیاں پسند آتی ہیں، سیدھی سادھی سی نہیں، جو آپ جناب کر کے بات کریں۔ آپ خوبصورت تو ہیں لیکن… یہ کہہ کر اس نے سر سے پیر تک زینت کو دیکھا۔ زینت نے اپنے دوپٹہ دوبارہ سے اپنے سر پر جمایا۔ وہ کھڑا ہو گیا، زینت کے پاس آ گیا اور اپنے ہاتھ سے اس کے دوپٹے کو اس کے سر سے پیچھے کھسکا دیا جو کہ اس کے سر سے اتر چکا تھا۔ کہنے لگا، ایسے رہا کریں۔ پھر اس کے بندھے بال چٹیا دیکھ کہنے لگا، اپنے بال کھول کر آیا کریں جیسے باقی لڑکیاں آتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے بالوں کو چھو رہا تھا، دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اسے کہاں تک اجازت دیتی ہے، لیکن زینت فوری طور پر پیچھے ہٹ گئی۔ کہنے لگی، سر پلیز،
میں یہاں جاب کرتی ہوں اور اسی لیے پیسے لیتی ہوں، اپنا آپ دکھانے کے نہیں۔ میں آپ کے کلائنٹس کی کوئی بھی الٹی سیدھی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتی، آئی ایم سوری۔ امان شاہ کہنے لگا، یہ تو آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ میرے خیال سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ پرسنل سیکرٹری کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے، کس طرح سے اپنے باس کو خوش رکھنا پڑتا ہے۔ آپ مجھے خوش رکھیں گی تو میں بھی مالی طور پر آپ کو خوش رکھ سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے امان شاہ اس کے قریب آنے لگا، لیکن اس نے غصے سے دیکھا۔ وہ کہنے لگی، مجھ سے تمیز سے بات کریں، میں ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں اور ایک شریف لڑکی ہوں۔ اس قسم کی باتیں نہ سنتی ہوں اور نہ برداشت کرتی ہوں۔ مجھے نہیں کرنی آپ کی نوکری۔ زینت کے منہ سے یہ بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، آپ نے ایگریمنٹ پر سائن کرنے سے پہلے پڑھا نہیں تھا؟ آپ 1 سال سے پہلے میری نوکری نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر چھوڑیں گی تو آپ کو 10 لاکھ کی رقم ادا کرنی پڑے گی۔ آپ 10 لاکھ مجھے دے دیں اور پھر آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ امان شاہ نے کاندھے اچکا کر کہا۔ وہ پہلے سے ہی اس کے پر کاٹ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ جتنا مرضی چڑیا کی طرح پھڑ پھڑا لے، وہ اسے پنجرے میں بند کر چکا ہے اپنے ایگریمنٹ کی صورت میں۔ وہ کہنے لگی، آپ نے مجھے ایگریمنٹ پڑھنے ہی نہیں دیا۔ وہ کہنے لگا، میں تو ہر لڑکی کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہوں، صرف 1 منٹ کا ہی ٹائم دیتا ہوں۔ آپ چاہتی تو سائن نہ کرتی، چلی جاتی۔ سائن کرنے کا مطلب تو یہی تھا نا کہ آپ نے ایگری کر لیا۔ اچھا، جب سب کچھ کر ہی لیا ہے تو نخرے کس بات کے دکھا رہی ہو؟ چلو میں پیسے پڑھا دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، پلیز مجھ سے اس قسم کی باتیں نہ کریں۔ امان سمجھ چکا تھا کہ یہ لڑکی بکاؤ ہرگز نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی مشکل پیدا کر دے۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، آپ جائیں، آپ سے پھر کبھی بات کریں گے۔ زینت جب گھر آئی تو بہت پریشان تھی، لیکن اس کی والدہ بجائے اپنی بیٹی کی پریشانی دیکھنے کے اور پوچھنے کے اسے گھر کے اخراجات بتاتی رہی کہ آج مالک کے مکان بہت شور مچا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے 10 تاریخ کا کرایہ نہیں دیا تو میں سامان اٹھا کر باہر پھینک دوں گا، آپ لوگوں کو گھر سے باہر نکال دوں گا۔ پھر کہنے لگی، بجلی کا بل بھی پتہ نہیں کیسے اتنا زیادہ آ گیا، ہمارے گھر میں تو ایک ہی پنکھا چلتا ہے جہاں ہم دونوں ماں بیٹی سو جاتے ہیں، یہاں ایک فریج ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں، پتہ نہیں پھر بھی 10,000 بل کیسے آ گیا۔ زینت غائب دماغی سے ساری باتیں سن رہی تھی، وہ بے حد پریشان تھی۔ اس کی والدہ کہنے لگی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اب کیسے گھر چلے گا، پتہ نہیں تمہاری تنخواہ کتنی ہے، کتنی نہیں، 15,000 تو کرایہ ہی دینا پڑے گا، پھر 10,000 بجلی کا بل اور 10,000 کی ہی میری دوائیاں آتی ہیں۔ کہنے لگی، امی آپ پریشان نہ ہو، سب کچھ ہو جائے گا۔ رات کو زینت اپنی بے بسی پر آنسو بہاتی رہی کہ خدا کبھی کسی غریب لڑکی کو اس طرح سے مجبور نہ کرے۔ پتہ نہیں یہ امیر لوگ غریب لڑکیوں کو اپنے باپ کا مال کیوں سمجھتے ہیں، کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ 4 پیسے پھینکیں گے اور جو چاہیں گے کر لیں گے، کیوں عزت سے انہیں کام نہیں کرنے دیتے۔ عورت گھر سے باہر نکلے تو کیوں اس سے نوکری کرنے کما نہیں سکتی، اسے پریشانی کا ہی سامنا کیوں دیکھنا پڑتا ہے۔ بہرحال اگلے روز جب وہ آفس گئی تو امان شاہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اس وقت وہ اپنی ریوالونگ چیئر کے پیچھے بنے کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا اور کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، ساتھ میں فون پر بات کر رہا تھا۔ جیسے ہی زینت نے کمرے کا دروازہ کھولا تو امان شاہ کی اس کی جانب پیٹھ تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر آنے کی اجازت مانگتی، اس نے دیکھا کہ امان کسی سے فون پر بات کر رہا ہے، اسی لیے خاموش کھڑی رہی، کیونکہ جب وہ فون پر بات کر رہا تھا تو کسی اور کی بات نہیں سنتا تھا، ڈانٹ دیتا تھا۔ امان شاہ فون پر کسی سے کہہ رہا تھا کہ تم بے فکر رہو، لڑکیوں کا انتظام میں کر چکا ہوں، بس جلد از جلد انہیں دبئی کے لیے روانہ کر دوں گا، تم بے فکر رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ سن کر زینت وہیں سے الٹے قدم واپس آئی تھی اور اپنے کیبن میں جا کر بیٹھ گئی، اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا باس بظاہر دکھنے والے گارمنٹس کے کام کی آڑ میں کون کون سے کام کر رہا ہے۔ وہ سوچنے لگی کہ کچھ کر کے وہ امان شاہ کے اس قسم کے کاموں کا ثبوت اکٹھا کر لے تو یقیناً اپنی جان اور اپنی عزت بچانے کے لیے اسے اس ایگریمنٹ پر چلنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ سوچ چکی تھی کہ اب وہ اس کی جاسوسی میں لگ جائے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ایک بار امان آفس نہیں آیا، اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ جب زینت اس کے آفس کے کمرے میں آئی تو وہ فائل رکھنے آئی تھی کہ سامنے رکھی البم پر اس کی نظر پڑی۔ اس نے وہ البم اٹھائی اور دیکھنے لگی، اور اس میں کچھ کاغذات تھے جو ایک فائل میں رکھے ہوئے تھے۔ اس نے وہ فائل کھولی تو اس کے ہوش اڑ کر رہ گئے تھے۔
اس پر فاش ہوا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ شخص شرافت کا لبادہ اوڑھے جرم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے۔ اسے جلدی سے اپنے پرس میں موبائل نکالا اور اس کی فائل میں رکھے پیپرز کی تصاویر لینے لگی، اور البم کی تصویریں پھر وہ اپنے موبائل میں محفوظ کر چکی تھی۔ 3 دن تک امان شاہ آفس نہیں آیا، اور یہی سب کو پتا تھا کہ وہ بیمار ہے، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ جب بھی زینت کو موقع ملتا وہ اس کے کمرے میں جاتی اور اس کے دراز کھول کر سب ثبوت اکٹھے کرنے لگی۔ کافی کچھ اپنے موبائل میں محفوظ کر چکی تھی۔ 3 دن بعد ریسپشنر پر کھڑی لڑکی نے زینت کو آواز دی، کہنے لگی باس کا فون آیا ہے، تمہیں گھر پر بلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ چند فائل لے کر آؤ، ڈرائیور نیچے کھڑا ہے، تو وہ تمہیں ان کے گھر لے جائے گا اور وہ سائن کر کے تمہیں کچھ بتائیں گے اور اسی کے مطابق تم میٹنگ کرو گی، کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ زینت سوچ چکی تھی کہ امان شاہ سے اپنی جان خلاصی کروا لے گی آج۔ زینت بس اپنے عزت کی فکر تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ امان شاہ جیسے شخص کے ہاتھوں بلیک میل ہو۔ فی الحال تو فائلز لے کر جیسے ہی آفس کی بلڈنگ سے نیچے اتری تو امان شاہ کی گاڑی اور ڈرائیور موجود تھا۔ زینت گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئی، لیکن دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج تک اس نے کبھی ایسا کام نہیں کیا تھا، کسی کے بھی گھر موجودگی میں کسی کی چیزوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، لیکن اس شخص سے جان چھڑانے کے لیے زینت کے پاس بس یہی راستہ تھا، اور وہ چاہتی تھی کہ یہ ساری انفارمیشن پولیس کو دے دے تاکہ امان شاہ پکڑا جائے اور بہت سی لڑکیاں برے کاموں سے بچ جائیں۔ لیکن فی الحال اسے امان کا اعتماد قائم رکھنا تھا، اسی لیے وہ اس کے گھر چلی گئی۔ گاڑی ایک بہت بڑے بنگلے کے سامنے جا کر رکی تھی اور ہارن دیا گیا، اور ہارن کی آواز سن کر چوکیدار نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ گاڑی جیسے ہی پورچ میں پارک کی گئی، ایک ملازم نے آ کر گاڑی کی پچھلی نشست کھولی تھی، جیسے کہ زینت منتظر تھی۔ پھر وہ ملازم کہنے لگا، میں آپ کو سر کے کمرے تک لے جاتا ہوں۔ زینت نے فائلز پکڑ رکھی تھی۔ جیسے ہی وہ بنگلے کے اندر گئے تو لگ رہا تھا کسی شیش محل میں آ گئی ہو۔ اسے لاؤنج میں لے گیا اور پھر لاؤنج میں موجود سیڑھیاں دیکھ زینت کا اشارہ کیا، کہنے لگا یہاں سے آپ اوپر چلی جائیں، اور سامنے والا کمرہ ہی باس کا ہے۔ وہ کہنے لگی آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ ملازم کہنے لگا ہمیں اوپر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ زینت نے کاندھے اچکایا اور اوپر کا زینہ چڑھ کر سامنے کمرہ تھا جو کھلا ہوا تھا، اسی کمرے کے اندر گئی جہاں امان شاہ اپنے نائٹ سوٹ میں ملبوس تھا، بیٹھ کے گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ زینت کو دیکھ کر کہنے لگا آئیں مس زینت۔ اس کے بیڈ کے پاس ہی ایک کرسی رکھی تھی، کہنے لگا یہاں بیٹھیے۔ پھر اسے آفس کے متعلق چند سوالات کرنے لگا اور پھر اس سے فائلز مانگنے لگا۔ زینت نے اس سے بتا دیا تھا، اس نے فائلز میں سائن کیے، کچھ ضروری باتیں اسے بتائیں اور پھر کہنے لگا میں 2 دن بعد آفس میں آ جاؤں گا، اور اس فرائیڈے کو میٹنگ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میٹنگ میں وہ لباس پہنیں جو میں آپ کے لیے خود خرید کر لایا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے بیڈ سے شاپنگ بیگ پکڑا اور زینت کی طرف بڑھا دیا۔ امان شاہ کہنے لگا یہ لباس پہن کر آپ میرے ساتھ میٹنگ میں جائیں گی۔ زینت نے شاپنگ بیگ کھولا تو بےہودہ سا لباس دیکھ کر اس کا چہرہ شرم سے تمتمایا تھا۔ غصے سے وہ کھڑی ہو گئی اور شاپنگ بیگ بھی زور سے بیڈ پر پھینکا، کہنے لگی میں یہ سب نہیں کر سکتی اور نہ ہی میں یہ پہنوں گی۔ امان کہنے لگا دیکھو انکار کی صورت میں تمہیں 10 لاکھ دینا پڑیں گے۔ وہ کہنے لگی میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گی۔ وہ کہنے لگا تم ایگریمنٹ کے مطابق چلنے کے لیے مجبور ہو زینت۔ زینت کہنے لگی میں اچھے طریقے سے جان چکی ہوں کہ تم آفس کی آڑ میں کون سے کام کرتے ہو۔ یہ سن کر امان کے ماتھے پر بل پڑے تھے، کہنے لگا کیا مطلب ہے؟ وہ کہنے لگی میں تمہاری ساری کالی کرتوتوں کے بارے میں جان چکی ہوں اور میں چپ نہیں رہوں گی، سب کچھ پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ جلد بازی میں وہ سب کچھ بتا چکی تھی، اور یہ سن کر امان غصے سے آگ بگولا ہوا۔ پھر کہنے لگا اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری جان چھوڑ دوں تو تم میرے خلاف زبان نہیں کھولو گی۔ زینت کہنے لگی پہلے میرے سامنے تم ایگریمنٹ کا پیپر پھاڑو گے اور تمام لڑکیوں کو آزاد کرو گے تو میں تمہارے خلاف اکٹھے کیے ہوئے ثبوت بھی پولیس کو نہیں دوں گی۔ میں آخری موقع دے دوں گی تاکہ تم خود کو سدھار سکو۔ امان کہنے لگا مجھے تمہاری ساری شرطیں منظور ہیں، میں جب آفس میں آؤں گا تو تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ پیپر پھاڑ دوں گا۔ یہ سب سن کر وہ بہت مطمئن ہو گئی تھی۔ وہ اس کے بنگلے سے باہر نکلی اور اپنے گھر چلی گئی، لیکن اگلے روز جیسے ہی وہ آفس کے لیے اپنے گھر سے نکلی تھی، بس اسٹاپ پر جانے والی تھی جب ایک تیز رفتار گاڑی اس کے پاس آ کر رکی اور پچھلی نشست کا دروازہ کھلا۔
ایک نوجوان نے اس کی کلائی پکڑی اور گاڑی کے اندر گھسیٹ کر بٹھایا اور اس کی ناک پر کلوروفارم کا رومال رکھ دیا۔ وہ کچھ ہی دیر میں بے ہوش ہو کر دنیا سے بیگانی ہوئی۔ اس وقت زینت امان شاہ فلیٹ میں موجود تھی اور اس کے کمرے میں اس کے بیڈ پر بے ہوش لیٹی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے قریب آتا، دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا تو سامنے گارڈ کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ میں ایک پرس پکڑا ہوا تھا۔ کہنے لگا اس لڑکی کا پرس ہے۔ امان نے وہ پرس پکڑا اور دروازہ بند کر دیا۔ جب اس نے پرس کھول کر دیکھا تو اس کا موبائل موجود تھا۔ اس نے اس کا موبائل کھولا اور سارے ثبوت ڈیلیٹ کر دیے۔ اب اس کی نظریں زینت پر تھیں۔ نائٹ بلب میں اس کا حسن اور بھی زیادہ حسین لگ رہا تھا۔ وہ نائٹ بلب کی یہ روشنی بھی بند کر چکا تھا۔ صبح کا سورج زینت کے لیے بدنامیاں لے کر آیا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا دکھتا ہوا سر پکڑا اور بمشکل اپنی آنکھیں کھولی، لیکن جیسے ہی اس کی آنکھیں کھلیں اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس کے برابر میں جو شخص لیٹا تھا اسے دیکھ کر وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے یوں ہڑبڑا کر اٹھنے پر امان شاہ کی بھی آنکھ کھلی تھی۔ بڑی خمار آلود نظروں سے اس نے زینت کو دیکھا، پھر خباثت سے مسکرانے لگا اور کہنے لگا، بہت شوق ہے تمہیں میرے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے کے اور مجھے دھمکیاں دینے کا۔ میں نے تمہیں اس قابل چھوڑا ہی نہیں کہ تم میرے خلاف کوئی بھی گواہی دے سکو۔ اپنی بکھری حالت دیکھ کر زینت رونے لگی اور وہ بے حس شخص اس کے رونے پر ہنس رہا تھا۔ کہنے لگا، تمہیں کیا لگا میں 4 دن آفس نہیں آؤں گا تو تم میرے کمرے میں جو کچھ کرو گی میں اس سے انجان رہوں گا؟ میں جانتا تھا کہ تم میرے کمرے میں کیا کرنے جا رہی ہو، کیونکہ میرے کمرے میں کیمرہ لگا ہے جو کہ میرے موبائل کے ساتھ کنیکٹ ہے۔ میں جس دن آفس نہیں جاتا اپنے آفس کا حال احوال موبائل پر دیکھ لیتا ہوں اور تمہاری حرکتیں بھی دیکھ رہا تھا۔ اپنی عزت کو بچانے کے لیے جو کچھ تم کر رہی تھی وہ آج رات میں پامال کر چکا ہوں۔ تم مڈل کلاس لڑکیوں کو ایک عزت کا ہی تو بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، اپنی پاک بازی کا، اپنے اعلیٰ کردار کا۔ اب کیا کرو گی تم؟ کیونکہ تم میں اور ایک بازاری عورت میں کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، میری طرف سے تم جا سکتی ہو کیونکہ اب تم میرے کسی کام کی نہیں۔ تمہارے موبائل میں ہر ثبوت مٹا چکا ہوں، چاہو تو اپنا موبائل بھی لے جاؤ۔ زینت روئے جا رہی تھی۔ کس منہ سے گھر جاتے؟ اس کی ماں تو اسے اس حال میں دیکھ کر شاید مر ہی جاتی۔ پھر کہنے لگا، اپنی ایک رات کی قیمت اگر چاہو تو میں تمہیں دے سکتا ہوں، تمہارے گھر کا راشن آ جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا اور 1000 کے کئی نوٹ اس کے اوپر پھینک دیے۔ زینت کا دل چاہ رہا تھا کہ اس شخص کا گلا دبا دے، اسے جان سے مار ڈالے۔ وہ کہنے لگی، خدا کے قہر سے ڈرو، کیونکہ جس دن وہ اپنا انصاف لینے پر آئے گا تو تمہارے پاس سوائے آنسوؤں کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن امان شاہ کو کہاں ان باتوں کا اثر ہوتا تھا۔ کہنے لگا، ایسی باتوں کا مجھے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر مجھے یوں بد دعائیں لگتی تو اب تک تو کتنی ہی لڑکیوں کی لگ چکی ہوتی۔ دیکھو، پیسے میں تمہیں اور بھی دے سکتا ہوں، کیونکہ میرے نزدیک عورت ایک بکاؤ چیز ہے جو خود اپنے مول نہیں لگاتی، اس کے مول میں لگا دیتا ہوں۔ ویسے میرے پاس تمہارے لیے ایک آفر اور بھی ہے۔ بہت پیسہ کماؤ گی، کہو تو تمہیں بھی انہی لڑکیوں کی لسٹ میں شامل کر دوں جنہیں میں دبئی بھیجتا ہوں، نوکری کا جھانسا دے کر، یا پھر اور بھی بہت سے طریقوں کے ذریعے۔ زینت نے اسے نفرت سے دیکھا، پھر اپنی بے بسی پر آنسو بہاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس بار اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ 3 دن اس نے اپنے اسی گھمنڈ اور غرور میں گزار دیے کہ اس نے زینت کو شکست دے دی۔ لیکن 3 دن بعد اسے ایک عجیب سی بے چینی لاحق ہو گئی تھی۔ اس نے بے شک بے حد حسین لڑکیاں دیکھی تھیں اور عیاشیاں بھی بہت کی تھیں، لیکن اس لڑکی کو وہ بھول نہیں پا رہا تھا۔ آنکھیں بند کرتا تو زینت کا روتا ہوا چہرہ اسے بے چین کرنے لگتا۔ وہ سو نہیں پا رہا تھا، اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ بے حد بے چین اور پریشان تھا۔ یہ اس کا فیملی ڈاکٹر تھا۔ وہ کہنے لگا، آپ یہاں پر خیریت سے آئے ہیں؟ امان شاہ کہنے لگا، مجھے نیند نہیں آ رہی، 1 مہینہ ہو گیا میں ٹھیک سے سو نہیں پاتا۔ کچھ دیر سوتا ہوں لیکن پھر آنکھ کھل جاتی ہے اور پھر ایسے ہی گھنٹے میں جاگتا رہتا ہوں۔ ڈاکٹر نے اسے میڈیسن دے دی، لیکن نیند کی میڈیسن تو جیسے اس پر بے اثر ہو چکی تھی۔ اس کی بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ جیسے ہی آنکھیں بند کرتا تھا اسے زینت کی سسکیاں سنائی دینے لگتی تھیں، اس کی بد دعا سنائی دینے لگتی کہ خدا کا قہر جب تم پر نازل ہوگا تب تمہیں پتہ چلے گا۔ زیادہ سگریٹ بھی پینے لگا تھا،
لیکن 3 مہینے گزرنے کے بعد اس قدر مجبور ہو گیا کہ اس نے سوچا کہ اسے زینت کے گھر جانا چاہیے، اس کی مالی مدد کر دینی چاہیے، کیونکہ اس دن بھی وہ اس کے پیسے لے کر نہیں گئی تھی اور اس نے اب تک اسے تنخواہ بھی نہیں دی تھی۔ اسی لیے ریسیپشنسٹ سے زینت کے گھر کا ایڈریس نکلوا کر وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ اس کے گھر پہنچا تھا، لیکن دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر اسے کافی حیرت ہوئی۔ امان نے جب پڑوس سے پوچھا تو پتہ چلا جس خاتون کا یہ گھر ہے اس کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی تھی اور ماں یہ سب نہ برداشت کر پائی، اسی لیے مر گئی۔ یہ سن کر امان کو شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا اس کی بیٹی دوبارہ واپس آئی؟ پڑوسی کہنے لگی، نہیں، دوبارہ ہم نے اس لڑکی کو یہاں آتے نہیں دیکھا، اور اگر آ بھی جاتی تو ہم لوگ اسے اس محلے میں نہیں رکھتے۔ ارے بھائی، یہ شریفوں کا محلہ ہے، ایسی لڑکیوں کا نہیں جو بد کرداری کرتی پھریں۔ ہم تو اسے جوتے مار مار کر یہاں سے نکال دیتے۔ یہ سن کر امان کے اندر جیسے اس کا ضمیر جاگا تھا۔ اس نے آج سے پہلے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ جن لڑکیوں کو وہ زندگی خراب کر دیتا ہے وہ اپنی باقی کی زندگی اس معاشرے میں رہ کر کیسے جیتی ہیں، جب ایسے کسی بھی عزت کا مداوع نہیں ہو سکتا۔ جس ماں کی خاطر وہ اس کے آفس میں کام کرنے پر مجبور تھی اور اس کی بدتمیزیاں برداشت کر رہی تھی، اس کی وہ ماں بھی مر چکی تھی۔ پتہ نہیں زینت کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ امان بڑا مایوس ہو کر واپس آیا تھا۔ پہلی بار اسے یہ احساس ہوا تھا کہ عورت اپنی عزت کی خاطر کیا کچھ کر سکتی ہے۔ ہر لڑکی واقعی بکاؤ نہیں ہوتی اور کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر کبھی بھی انسان کو سکون حاصل نہیں ہوتا۔ یہی حال امان کا بھی ہو چکا تھا۔ اسے ایک پل چین نہیں آیا تھا۔ ایک کے بعد دوسرا ڈاکٹر، سروے کے بعد تیسرا ڈاکٹر، اور یوں 6 ماہ میں 3 ڈاکٹر بدل چکا تھا، اور ایک نیند دہائی سے ہائی ڈوز کھا چکا تھا، پر نیند تھی کہ اس کی آنکھوں میں اٹکتی ہی نہیں تھی۔ اب تو اس کا یہ حال تھا کہ کبھی کبھی راتوں کو اس کو اپنے کانوں میں زینت کی چیخیں سنائی دیتی تھی، تب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا، یہ سوچنے لگتا کہ کاش کہ وقت کا پہیہ کچھ پیچھے کو پلٹ جائے تو اس لڑکی کو باعزت چھوڑ دے۔ لیکن پورا شہر چھان لینے کے بعد بھی زینت اسے کہیں نہیں ملی تھی۔ ہاسپٹل، دارالامان، یتیم خانہ، ہر جگہ سے تلاش کر لیا تھا، یہاں تک کہ مردہ خانے بھی، لیکن ایسا لگتا تھا کہ وہ اس شہر میں ہے ہی نہیں۔ امان کو لگتا تھا کہ اگر زینت اسے معاف کر دے گی تو اس کی زندگی میں سکون واپس آ جائے گا۔ وہ اپنے سارے برے کام چھوڑ چکا تھا، لیکن اب بھی اس کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ شاید ان لڑکیوں کی ہائے بد دعا اس کا چین، اس کی آنکھوں سے نیند چرا چکی تھی۔ اس وقت امان کا یہ حال تھا کہ اگر اسے کوئی یہ کہتا کہ میں تمہیں سکون نہیں دے سکتا تو اپنی ساری جائیداد بھی اس کے نام کر دیتا۔ وہ اس کی بھی گریز نہیں کرتا۔ اسے اپنی ماں کی ہوئی بات یاد آنے لگی، نیند اگر نہیں آنی ہوتی تو نرم و گداز بستر پر بھی نہیں آتی، اور جب آنی ہوتی ہے تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا، نرم بیڈ تھا، پرسکون ماحول تھا، لیکن جیسے ہی آنکھیں بند کرتا تھا تو زینت اس کا سکھ چین چھین لیتی تھی اور باقی کی رات اس کی رو رو کر گزرنے لگتی تھی۔ پہلے سے اس کی صحت بھی کافی خراب ہو گئی تھی، آنکھوں کے گہرے حلقے پڑ چکے تھے، رنگت پیلی ہو چکی تھی۔ وہ جو ایک سحر انگیز شخصیت کا مالک نوجوان تھا اس وقت بیمار لگنے لگا تھا۔ اس کی لینے کی خاطر اس نے اپنا کام، کاروبار سب کچھ چھوڑا اور مری کی حسین وادیوں میں اتر آیا کہ شاید اسے یہاں سکون مل سکے، لیکن اس کو یہاں بھی سکون نہیں ملا۔ زینت کی سسکیوں نے تو جیسے اس کے اندر سب کچھ درہم برہم کر دیا تھا۔ اس لڑکی نے نہ جانے اسے کس دل سے بد دعا دی تھی جو اس پر لگ گئی تھی۔ وہ ضرور اللہ کی نیک بندی تھی کہ جس کی دی گئی بد دعا مجھے فوراً سے لگ گئی۔ کاش کہ وہ ایک بار مل جائے، میں اس سے معافی مانگ لوں۔ امان روتا تھا، اب تو نماز پڑھنے لگا تھا، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرتا تھا کہ وہ اسے کچھ پل کی نیند دے دے۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ نیند کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے اپنی یہ نعمت چھین لے اس کی کیا حالت ہوتی ہے، اس وقت امان سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ ایک بار وہ اپنے ہوٹل کے کمرے میں کھڑا کمرے سے منسلک گیلری میں آ کر باہر دیکھنے لگا، جہاں اس وقت ہر سو برف ہی برف نظر آ رہی تھی، اور وہیں اسے دور زینت نظر آئی۔ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، انہیں پڑھا رہی تھی، اور وہ بچے کافی غریب تھے۔ یہ دیکھ کر پہلے تو اپنی آنکھوں پر اسے یقین نہیں آیا، لیکن اس کے بعد وہ جلدی سے ہوٹل سے باہر نکلا اور باہر آ کر
زینت زینت پکارنے لگا اور اس کی طرف بھاگنے لگا۔ جب زینت کی نظر پڑی تو وہ ان بچوں کو وہیں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئی۔ جب تک امان ان بچوں کے پاس پہنچا، زینت وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ وہ جا چکی تھی اور بچوں سے زینت کا پتہ پوچھنے لگا، لیکن وہ کہنے لگے ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں رہتی ہیں، وہ بس روز یہاں آتی ہیں اور ہمیں یہاں پڑھاتی لکھاتی ہیں، ہماری تو فیورٹ چاکلیٹ دے کر چلی جاتی ہیں۔ آمنہ دیوانوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک بار وہ مل جائے تو اس سے معافی مانگ لے، شاید اس کی زندگی کچھ پرسکون ہو سکے، لیکن پتہ نہیں وہ پھر کہاں جا چکی تھی۔ اس جگہ پر اس کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ نہیں آئی۔ کئی دن وہ اس کا وہیں انتظار کرتا رہا، لیکن زینت نے وہاں آنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ امان کی بے چینی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی اور اس کی میڈیسن بھی ختم ہو چکی تھی۔ جب وہ مری کے ایک ہاسپٹل گیا تاکہ وہاں سے ڈاکٹر کو دکھا کر میڈیسن لے سکے تو اسے اس ہاسپٹل میں زینت نظر آئی جس نے نرس کا یونیفارم پہن رکھا تھا۔ زینت کی نظر جب امان پر پڑی تو وہ وہاں سے پلٹ کر تیز تیز چلنے لگی، شاید پھر اس کی آنکھوں سے اوجھل ہونا چاہتی تھی، لیکن اس بار تیزی سے اس کی طرف بھاگا تھا اور اس کی کلائی پکڑ لی۔ کہنے لگا زینت میری بات سن لو۔ وہ کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑے، مجھے نہ تو آپ کی بات سننی ہے نہ ہی آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ تو کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ جو بھی کیا بہت برا کیا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ تمہیں شاید میری بات پر یقین نہ آئے لیکن جب سے تم گئی ہو میرا سکھ چین اور میری نیند سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ مجھے تمہاری بد دعا نے اس حال تک پہنچا دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا ہوں۔ امان نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رکھے تھے اور رو رہا تھا، معافی مانگ رہا تھا۔ زینت کہنے لگی آپ کی معافی مجھے میری عزت لا کر نہیں دے سکتی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں نے ہی تمہاری عزت برباد کی تھی تو میں ہی تمہیں عزت بھی دوں گا، میں سب کے سامنے تم سے نکاح کروں گا، لیکن تم مجھے معاف کر دو۔ وہ کہنے لگی آپ کو کیا لگتا ہے، کیا میں ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزاروں گی جس نے مجھے برباد کیا، میری عزت کو پامال کیا؟ آج آپ کو تھوڑی سی سزا مل رہی ہے تو آپ سے برداشت نہیں ہو رہا، اور جن لڑکیوں کی زندگی کو آپ نے ایک سزا بنا کر رکھ دیا وہ کیسے اس معاشرے میں جی رہی ہیں؟ آپ نے یہ سوچا؟ میں کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر زینت وہاں سے جا چکی تھی اور امان گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ کاش اس نے ایسی کوئی بھی غلطی نہ کی ہوتی، لڑکیوں کی مجبوریوں کا فائدہ نہ اٹھایا ہوتا تو شاید اسے سکون مل جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا، کیونکہ ہر غلطی قابل معافی نہیں ہوتی۔ مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا زینت کو امان کو معاف کر دینا چاہیے؟ کیا اس کے گناہ کی سزا ختم ہو جانی چاہیے، یا پھر جو کچھ زینت نے امان کے ساتھ کیا وہ بالکل ٹھیک کیا؟ ایسے لوگوں کی معافی کبھی بھی نہیں ملنی چاہیے۔ جلدی سے کامنٹ میں اپنی رائے بتائیں۔